کہ آلموسٹ آدھی آبادی پاکستان کی ایسی ہے کہ جو رمضان میں بھی اگر حکومت کی طرف سے یہ پیکج نہ ملے تو ان کے لیے سحری اور افطاری کرنا مشکل ہو جائے گا. ایسے ماحول کے اندر 10 ارب کے جہاز خریدے جا رہے ہیں. کمپلیٹ آپ کو وہ لیک آف ڈسکنیکٹ نہیں آپ کو نظر آتا؟ جب سے ان دو خاندانوں کے ہتھے چڑھا ہے یہ ملک، میں تو اکثر کہہ رہا ہوں کہ جب تک ان دو خاندانوں کے یہ ملک ہتھے ہے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارا سب سے بڑے جو مسائل ہیں وہ ہاؤس آف شریف ہیں اور ہاؤس آف بھٹوز ہیں. اگر ہماری زندگیوں میں تو یہ انہوں نے نہیں کوئی بدلنا، نہ کوئی ادھر ادھر ہونا ہے، ابھی تو اگلی ان کو گدی نشینیاں مل رہی ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ ہٹیں گے تو مسئلے باقی حل ہوں گے. سارے مسائل کی وجہ یہ ہے، یہ وہ ملک تھا جس نے جاپان کی مدد کی تھی، جس نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا، جس نے چین اور امریکہ کی صلح کرائی تھی، جس کی زکوٰۃ ایک خلیجی ملک میں جایا کرتی تھی. یہ وہ ملک ہے جس میں اب ہمیں ایک طرف کہتے ہیں کہ اڑان پاکستان بھر چکا ہے، ترقی اور خوشحالی کے رستے پہ آ گئے ہیں. اور ابھی آپ نے بتایا کہ خیر سے 36ویں دورے پہ نکل چکے ہیں شہباز شریف صاحب، یہ ہو کے آ گئے ہیں. اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کی ولی عہد، مسلم لیگ کی ولی عہد اور مسلم لیگ کی اگلی وزارت عظمیٰ کی امیدوار، اور میری بیرون ملک کے اندرون ملک کوئی جداد نہیں. میں فرائی پین سے کپڑے استری کیا کرتی تھی ڈیتھ سیل میں. اور میرے اور آپ کے اربوں روپے اپنی ذاتی تشہیر پر خرچنے والی مریم نواز صاحبہ، اور ایک دن نوکری نہیں کی، ایک دن کاروبار نہیں کیا، اور ارب پتی ہو جانے والی مریم نواز صاحبہ ایئر فورس کے چارٹرڈ جہاز میں اپنی آل اولاد، اپنی نوکرانیوں کو، اپنے چہتوں کو، اپنے لاڈلوں کو جاپان، برازیل، تھائی لینڈ اور سوئٹزرلینڈ پھرانے والی. اور خیر سے پتہ نہیں وہ کس کے پیسوں پہ گئے تھے جب شادی کا کارڈ دبئی دینے گئے تھے، خیر وہ تو چھوڑ دیں. اچھا 11 ارب روپے کا جہاز لے لیا، 11 ارب کا، 10 ارب یا 11 ارب کا. اب کہہ رہے ہیں کہ بڑا مزے کا پوائنٹ ہے کہ ہم تو یہ پنجاب لانچ کر رہے ہیں. چاچا جانی کیا کہہ رہے ہیں؟ 6 ارب کے 10 ارب کی پی آئی اے بیچی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی کاروبار حکومت کے کرنے کے ہیں. 45 حکومتی ادارے جو خسارے میں، ان کا پتہ ہے 823 ارب کا خسارہ ہے اور 300% خسارہ بڑھا ہے. تو چاچا جانی اوپر سے ادارے ہٹا رہے ہیں، یہ پنجاب لانچ کر رہی ہے. اور پھر دوسرا بڑا مزے کا پروگرام ہے، تعلیم پرائیویٹائز کر دو، یہ حکومت کا کام نہیں ہے. صحت پرائیویٹائز کر دو، یہ حکومت کا کام نہیں ہے. جہاز ہم چلائیں گے، میں قبضہ کر لے اسٹیشن پہ، میں گڈی آپ چلاواں گا، میری سائیکل ہولی سی جلدی سے، میں جہاز فل پہ جاواں گا. سائیکل یعنی میں جہاز ہم نے اڑانا ہے. تو اگر ایئر پنجاب بن رہی ہے تو کہیں رجسٹر تو ہوئی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عوام کو 3 وقت کی روٹی نہیں مل رہی اور ہماری چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ 11 ارب روپے کا جہاز خرید چکی ہیں اپنے سیر سپاٹے کے لیے. ان کو غریب عوام سے کیا لگے؟ جب تک یہ 2 خاندان پاکستان پہ قابض ہیں یہ ملک کسی بھی صورت ترقی نہیں کر سکتا. ارشاد بھٹی نے آج لائیو شو میں مریم نواز اور اس کے چاچو شہباز شریف کی بینڈ جا دی. آئیں پہلے ان کی گرما گرم گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. ایئر پنجاب بن رہی ہے تو کہیں رجسٹر تو ہوئی ہوگی. اگر ایئر پنجاب بن رہی ہے کہیں سول ایویشن نے لائسنس تو لیا ہوگا، کوئی دفتر تو ہوگا، کوئی ایم ڈی، کوئی سی او تو ہوگا. کروڑوں بچے سکول سے باہر ہیں اور بے روزگاری، غربت، مہنگائی کا یہ حال ہے، اور ٹیکس، سورج پہ ٹیکس لگ گیا ہے. اور خیر سے یہ وہ چلیں اور چلا رہے ہیں ایئر پنجاب. اور آخری مزے کی بات، کیا پتہ نہیں یہ مجھے کسی نے بھیجی ہے، واللہ عالم، کہ دستیاب فلائٹس جو ریکارڈ ہے ان کے مطابق یہ 19 سیٹوں والا لگژری جو صوفہ کم بیڈ والا گلف سٹریم G500، یہ بھی پورا انگریزی میں نے پڑھا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ لاہور سے سیالکوٹ کے لیے بھی گیا ہے، میاں والی بھی گیا ہے، اور لاہور کے اوپر بھی 1.25 گھنٹے اڑتا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاز آئے گا وہ تو اڑے گا. تو کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ کہہ دیں، ہم نے کیا بگاڑ لینا ہے آپ کے چمپو چماروں نے؟ ہم نے آپ کہہ دیں آپ کا اپنا جہاز ہے، آپ نے اپنے لیے لیا. 2 جملے اس سے پہلے. پہلی بات تو یہ کہ رانا ثناءاللہ صاحب کا تازہ ابھی میں پروگرام میں ہو کے آیا ہوں، اس میں تازہ انہوں نے اپنی بات سے وہ مکر گئے ہیں. اچھا، انہوں نے کہا کہ حالانکہ جو میں نے 4 مرتبہ سنا، لیکن انہوں نے کہا ظاہر ہے، انہوں نے کہا کہ جی وہ آؤٹ آف کیا ہوتا ہے، وہ کانٹیکسٹ، یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر، سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ میرا چلایا گیا. تو میں نے تو ڈیل کی بات ہی نہیں کی تھی، نہ ڈیل آفر ہوئی. تو رانا حسن ایوب ٹھیک کہہ رہے ہیں، رانا ثناء بھی مکر گئے. دوسری بات، ابھی جو بحث ہو رہی تھی، آپ 2 چیزوں کو مکس کر رہے ہیں.
पीटीआई क्या कर रही है, पीटीआई की कितनी लड़ाइयां हैं, पीटीआई कितना मौसर इhtजाज कर पा रही है, नहीं कर पा रही, सोहेल अफरीदी क्या कर रहा है, अली मीन गंडापुर क्या कर रहा है, सलमान अकरम राजा क्या कह रहा है, बैरिस्टर गौर और इलामा नासिर अब्बास कह रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। ये इमरान खान की कोई सियासत का मामला नहीं है, ये इमरान खान की जात का मामला है और उनको वो बीमार हैं, तो खबर छुपाकर क्यों रखी गई ये पूछना चाहिए। फैमिली को अब तक क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा ये पूछना चाहिए। जाती डॉक्टरों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा ये पूछना चाहिए। तो ये चीजें सर उनकी लीडरशिप को भी तो पूछनी चाहिए। वो देखे ना, अगर लीडरशिप कहे कि हम मुतमईन हैं और उसकी आंख ठीक है तो फिर तो देखे ना, लोग तो यही कहेंगे कि सियासी साथी उनके मुतमईन है, तो आम बंदा फिर अगर इस पे आप सियासत करना चाहते हैं और सियासत को लाना चाहते हैं तो फिर तो ये सवाल बनता है। अगर आप इसको इमरान खान की जात के हवाले से देखना चाहते, क्या कहती थी मुस्लिम लीग कि नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो कत्ल का मुकदमा किसके खिलाफ होगा, वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, तो उसमें तो कोई सियासत नहीं थी ना। अब इनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए ना कि इन्होंने जो मुजरमाना गफलत की है। तो खैर वो उनकी जाने, उनकी सियासत जाने, वो कितने क्या वो कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। नाज़रीन, आपने इरशाद भट्टी की गुफ्तगू सुनी। इरशाद भट्टी ने बिल्कुल ठीक कहा कि गरीब आवाम 3 वक्त का खाना नहीं खा पा रही और हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा 11 अरब रुपए का जहाज़ अपने लिए ख़रीद रही हैं। इस जहाज़ में ये अपने नौकरों समेत सैर सपाटे करेंगी। इन्होंने इमरान खान को जेल में बंद करके इसीलिए रखा हुआ है ताकि ये मुल्क पर काबिज रह सकें। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।